سیدی مرشدی یا نبی یا نبی رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما دے۔ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارہ را دامات ہوئی دامات ہوئی زمہجوری برآمد جان عالم تراحم یا رسول اللہ تراحم یا رسول اللہ دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ خوشو مسجد و مجلس خانقاہی کہ درب وبد کی لوکالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب حکمت کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ جتنے بھی تذکرے میرے حضور کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے، سب سے مکمل اکمل میرے حضور کی ذات پہ بھیجے جانے والا درود شریف ہے، کسی بھی حوالے سے بھیجا جائے۔ صلاح الدین سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ شبانہ روز میں 1,00,000 مرتبہ درود میرے حضور کی ذات پہ بھیجا کرتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ حضور نے دیدار خاص سے نوازا اور کہا تم نے سلطنت کے امور بھی نپٹانا ہوتے ہیں تو غزنوی میں تمہیں ایک درود شریف سکھاتا ہوں۔ میں چند کلمات اس درود شریف کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رمل الکفار۔ میرے حضور پر، میرے حضور کی آل پر پوری دنیا میں ریت کے ذروں کے برابر درود و سلام ہو۔ اس کو درود لکھی کہا کرتے ہیں۔ تو جو عاشق ہیں، میرے حضور کے چاہنے والے ہیں، ان کی زبان میرے حضور کے تذکرے سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب وہ درود شریف کے نغمے گنگنا نہ رہی، اور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس کی التجا جلدی سنی جاتی ہے۔ محمد لطیف کھوکھر صاحب منچنا باد کے گزرے ہیں، وہ اس حوالہ سے لکھتے ہیں: التجاؤں میں میری ایسا اثر ہو جائے، میں یہاں پہ تڑپوں میرے آقا کو خبر ہو جائے۔ خشک مٹی بھی اگر ہو تو قبر ہو جائے، جس پہ ایک بار میرے آقا کی نظر ہو جائے۔ تو حضور کی توجہ رحمت بندے کو کاملیت عطا کرتی ہے، اور بندہ بڑا خوش نصیب ہے، نیک بخت اور نیک بلند ہے جس کی زبان پہ میرے حضور کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ درود شریف اتنا اکمل اور کامل وظیفہ اور ذکر ہے کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی رحمتیں ہیں بندہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی مغرب کے بعد کہیں نشست نشین تھا تو ان کو سنا رہا تھا کہ حضور قبلہ سیدی اسماعیل شاہ بخاری پیر کرم والے سرکار نور اللہ مرکزہ، ان کے پاس ان کا کوئی مرید آیا، وہ کہنے لگا حضور مجھے اس میں اسماء اعظم عطا فرمائے۔ بڑے ہیں، سورۃ حشر کی آخری آیات ہے، آیت الکرسی ہے،
سورۃ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ دعوت اسلامی والوں نے کتاب لکھی ہے عقائد اور نصیحتیں، اس کے اندر یہ باب ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک اللہ والا یہ وظیفہ کر رہا تھا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ایک اور محدث آیا کے پاس، اس نے یہ روایت نہیں سن رکھی تھی، اس نے کہا جی یہ وظیفہ مجھے بتلا دیں، تو اس نے کہا جی 1 سال میری نوکری کو اور سال کے بعد بتلاؤں گا۔ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ 1 سال اس نے نوکری کی، سال کے بعد اس نے یہ وظیفہ بتلایا۔ اس نے کہا استاد یہ بھی بتلا دیں کہ اس کے اسرار کیا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی رحمتیں ہیں ان کا بھی کوئی احاطہ آپ نے کیا ہے؟ تو وظیفہ بتلانے والے نے بتلایا کہ جو بندہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے، تو اس کو بھی اسماء اعظم کہا جاتا ہے۔ تو حضور قبلہ سیدی کرما والی سرکار نور اللہ مرکزوں کے پاس آپ کا مرید آیا، اسماء اعظم بتلائیں، تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ تو اسماء اعظم سب سے بڑا قدرت اور حکمت کے تحت اس کی تلاوت کرتا ہے۔ جس وظیفے کا ذکر، اگر وہ وظیفہ ہمیں میسر آ جائے تو اس نسبت سے اعتبار سے ہم اللہ کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ درود شریف تمام مشکلات کا حل ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب دامہ اقبالو فرماتے ہیں، پڑھو درود، پڑھو بے شمار پڑھو، یہی وظیفہ ہے سب مشکلوں کے حل کے لیے۔ کیونکہ درود شریف سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے ایک روایت اخذ کی ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے ضیاء النبی کے اندر، القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے بھی لکھا ہے، دلائل الخیرات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرا ایک نوجوان کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا طواف کے دوران۔ تو طواف کے دوران تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ عجیب شخص نوجوان تھا، وہ قدم اٹھاتا درود پڑھتا، قدم اٹھاتا درود پاک پڑھتا۔ طواف مکمل ہوا، صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ذکر ہیں، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ مزدلفہ میں ملاقات ہوئی، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ وقوف عرفات کے اندر ٹھہراؤ پایا، درود شریف پڑھ رہا ہے۔ مینا کے اندر ملاقات ہوئی، جہاں جہاں میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ درود شریف ہی پڑھتے ہوئے میں نے اسے پایا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اسے تر لیا، بٹھا لیا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا سفیان راز کی بات ہے، اور راز افشاں نہیں کیا کرتے۔ اس نے کہا نہیں بتلا دے۔ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے والد بھی عازم سفر تھے اور ہم حج کی طرف آ رہے تھے، اور اچانک میرے والد کے سینے میں ٹھیس اٹھی درد کی، والد کو وشی آئی، نیچے گر گیا لڑکھڑا کے۔ میرے پاس شاپر کے اندر چادر تھی، میں نے وہ اٹھائی، چادر اوپر اوڑھ دی۔ تو اطراف و اکناف میں، اقراب کے اندر، قرب کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں تھا، کوئی جگہ یا پنڈ نہیں تھا، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے اپنے کی میں نے ہر ممکن کوشش بجا لائی کہ مجھے کہیں سے کوئی شخص میسر آ جائے کہ میں تدفین کا انتظام کر سکوں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ شخص، وہ نوجوان کہتا ہے میری ساری کوششیں بے سود گئی۔ میں آیا، میں نے چادر کو اٹھایا تو میرے والد کا چہرہ گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ ایک سفر مصیبت ہے، بیٹی کی شادی کرنا مصیبت ہے، یعنی کہ آزمائش ہے۔ بیٹی کے ساتھ شادی، بیٹی کی شادی، جوان اولاد کو کندھا دینا
اور قرض کی ادائیگی اور سفر، یہ 4 چیزیں آزمائشیں ہیں، آزمائش۔ اور وہ نوجوان کہتا ہے پھر والد کے انتقال ہو گیا، پھر اس کی شکل مسخ ہو گئی، تو اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، کس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں بڑا ششدر رہ گیا، پریشان ہوا کہ کیا معاملہ بھی اختیار کروں۔ وہ کہتا ہے مجھے اونگ آ گئی، اونگ آئی تو میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا اور میرے والد کی قسمت کا بھی ستارہ چمکا، حضور ختم مرتبت علیہ السلام کی زیارت عطا ہوئی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو خواب میں میرے حضور کی زیارت ہوئی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جاگتی ہوئی حالت میں میرے حضور کا دیدار نہیں کر لے گا۔ اگر جاگتی ہوئی حالت میں نہ ہوا تو جب نظر کا عالم ہوگا حضور کا چہرہ انور سامنے ہوگا۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا شعر ہے کہ ہر آنکھ حضور کا دیدار کرنے کے قابل نہیں ہے، یہی بہتر ہے وہ پردے میں روپوش رہیں، وہ اگر پردہ ہٹا دیں تو کسے ہوش رہے۔ تو حافظ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جسے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اسے عالم بیداری کے اندر بھی ہوگی، اگر نہ ہوئی تو نظر کا عالم ہوگا اور روح مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ تو حق محدث دہلوی نے اس روایت کے اندر ایک بڑے لطف نقطہ بیان کیا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لائن میں کھڑا تھا، پچھلا پیر تھا، سحری کا وقت تھا، تو بوڑھوں کی لائن بڑی ہوئی تھی، میرے سامنے سارے بوڑھے تھے۔ حجر اسود کو ہر بوڑھا فرط مسرت میں، فرط عقیدت میں بوسہ دے رہا تھا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا آیا، اس نے حجر اسود کو اوپر سے بوسہ دیا، نیچے سے بوسہ دیا، دائیں طرف بوسہ دیا، بائیں طرف بوسہ دیا۔ تو عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے کہا بابا جی جلدی کریں، لائن بڑی لمبی ہے، ہم نے بھی بوسہ دینا ہے۔ بوسہ آپ نے ایک مرتبہ دینا تھا، یہ کیا طریقہ، کبھی اوپر سے، کبھی دائیں طرف، کبھی شمالن، کبھی جنوبن۔ تو اس نے عبدالحق محدث دہلوی کا ہاتھ پکڑ، اس نے کہا بیٹا میں بوسہ نہیں دے رہا، میں کسی کے ہونٹوں پر لمس تلاش کر رہا ہوں۔ کسی اہل محبت نے قلم توڑ کے رکھ دیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور وہ آنکھیں خود منتخب کرتے ہیں، حضور وہ چہرہ خود منتخب کرتے ہیں جو میرے حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنے کا قابل ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص کہے کہ جی ہم نے بھی حضور کی زیارت کی، جو کرتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، یہ سن لیں۔ آج کل تو بولیاں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے اس روایت کے اندر میں سے ایک اور روایت یاد آ گئی ہے، بڑی کمال کی روایت ہے، ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت ہے، ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، کہ مومن کی خاصیت ہے اگر ایک علاقے کے اندر حضور ایک مومن کو دیدار کروائیں تو جتنے مومنین اس علاقے کے اندر بستے ہیں سب کو حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ میرے حضور کا فیضان ہے، آپ کتب کی بدگردانی کر کے دیکھ لیجیے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بڑی کمال کی روایت ہے، ریاض النظرہ کے اندر لکھی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو رہا تھا اپنے گھر کے اندر، رات کا پچھلا پہر شروع ہوا، تہجد کا وقت شروع ہوا، تو خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور دور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اذان ہوئی، اذان کے بعد میں نے سنتے ادا کی، اقامت ہوئی، حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ اپنی پشت انور کو ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تو اسی اثناء کے اندر ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، وہ میرے حضور کے سامنے رکھا گیا۔ میرے حضور ختمی مرتبت علیہ السلام نے کھجور اٹھائی، میری ہتھیلی پہ رکھی، میں نے وہ کھجور اپنے حلق کے اندر اتاری تو اس کا ذائقہ شہد سے بھی زیادہ، سرور اور کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو تھی۔ جس چیز کو میرے حضور کا لمس مل جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کستوری پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جس کو ذکر جمیل کے اندر محمد شفیع قاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میری 5-6 بہنیں تھیں اور سب کی سب باتونی تھیں، چرب زبان کی مالکہ تھیں، جب وہ باتیں کرنے پہ آتی تو سننے والے تھک جاتے لیکن ان کی زبان نہ تھکتی۔ میں ان ساری بہنوں کو حضور کے پاس لے گیا، میں نے کہا حضور یہ باتیں بڑی کرتی ہیں،
آپ توجہ فرمائیں، میرے حضور نے اپنے لعاب دہن سے ایک لقمہ نکال کے ان جو 5 6 7 بہنیں تھیں ان کو تقسیم کیا، ان سب بہنوں نے وہ حضور کا لعاب دہن سے نکلا ہوا لقمہ اپنے اندر اتارا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ان کی جو اضافی باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، پھر جب وہ باتیں کرتی تھیں تو ان کی باتوں سے خوشبو آتی تھی۔ ہماری مسجد میں علامہ صاحب آئے تھے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، فیضی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی، آپ بھی لائے تھے۔ اس کتاب میں ایک روایت اخذ کی ہے کہ ایک شخص درود پڑھا کرتا تھا، بے حد درود پڑھا کرتا تھا۔ حضور نے اس کو اپنی زیارت کے لیے منتخب کیا اور اس کے دائیں رخسار پہ میرے حضور نے بوسہ دیا۔ اس کی بیوی اٹھی نا تو پورا کمرہ کستوری سے مہک رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے رخسار پہ حضور نے اپنے لبھائے اقدس رکھے ہیں۔ اس کی بیوی لکھتی ہے کہ جب تک میرا خامن زندہ رہا درود شریف پڑھا کرتا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا، جہاں تک آواز جاتی وہاں تک آسانی کے ساتھ کستوری کی خوشبو کی لپٹیں اٹھتی جاتی تھی۔ تو حضور جس کو عطا کرتے ہیں اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، تہجد ادا کی، گھر کے اندر ہی میں نے سنتیں ادا کی، سنتیں ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں تشریف لے گیا، اقامت کہی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جس طرح حضور نے نماز پڑھائی تھی مسجد نبوی میں، پہلی رکعت کے اندر جو میرے حضور نے تلاوت کی تھی قرآن کی، وہی حضرت عمر نے کی۔ دوسری رکعت کے لیے حضرت عمر اٹھے تو جو تلاوت قرآن کی حضرت عمر نے دوسری رکعت کے اندر کی تھی وہی خواب میں میرے حضور نے کی تھی۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے خواب کا ایک حصہ تو پورا ہوا۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی تو جس طرح پشت انور کو میرے حضور نے ٹیک لگائی تھی اسی طرح امیر المومنین بھی ٹیک لگا کے بیٹھے۔ میں نے کہا خواب کا دوسرا حصہ بھی پورا ہو گیا۔ اسی اثناء کے اندر ایک عورت یا مرد دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، ٹوکرا اٹھا کے لائے، کھجوروں کا حضرت امیر المومنین کے سامنے رکھا گیا۔ جس طرح میرے حضور نے کھجور اٹھائی اسی طرح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی اور مولا کائنات کے ہاتھ پہ رکھی۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے کھجور اندر انڈیلی داخل کی تو جو ذائقہ رات خواب میں نصیب ہوا تھا ویسا اسی کھجور کا ذائقہ نصیب ہوا۔ تو میں نے للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا عمر ایک کھجور اور عنایت فرمائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا علی اگر رات خواب میں میرے حضور دوسری کھجور عنایت فرماتے تو عمر بھی عنایت فرما دیتا۔ اس علاقے کے اندر ایک مومن کو، متقی کو، اللہ کے ولی کو حضور کی زیارت ہو جائے، اس علاقے کی حدود کے اندر سارے اہل اللہ کو حضور اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی حضور تشریف لائے، اپنا دست نور میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پھیرا اور کہا اب دیکھو والد کے چہرہ۔ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے میں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ چودھویں کا چاند آسمان کو چھوڑ کے میرے والد کے رخ کے اندر طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے تدفین کی، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ حضور کی قدم پاک پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا حضور آپ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ یہ تو بتلاتے جائیں یہ فیضان کیسے عطا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے تیرا والد سود کھاتا تھا اور جو سود کھاتا ہے، لکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، اگر وہ مرتے وقت اس کا چہرہ گدھے کا نہیں بنے گا، قیامت والے دن وہ قبر سے اٹھے گا تو چہرہ گدھے کا ہوگا۔ پھر سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ اس کو محبوس کر دیا جائے گا، اس کے جو حواس ہیں وہ باختہ ہو جائیں گے، شیطان چھو دے گا اس کو، وہ پاگل شدائی کملہ کر دیا جائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا تیرے والد کی یہ خلصت بڑی کمال کی ہے کہ تیرا والد اس وقت تک سرانے پہ سر نہیں رکھتا تھا جب تک 100 مرتبہ میری ذات پہ درود و سلام کے گجرے اور موتی نچھاور نہیں کر دیتا تھا۔ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اس روایت کو بھی علامہ سخاوی نے القول البدیع کے اندر نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری ذات پہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنم سے آزاد ہے، یہ منافقت سے آزاد ہے اور مرنے کی دیر ہے۔ اس کو خود میرے حضور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت للعالمین کا دامن اس کے اوپر اوڑھ کر اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ آخری روایت کی طرف میں اپنا آپ کو توجہ کرنا چاہتا ہوں، میرے منٹ بھی تقریباً 7-8 رہ گئے ہیں۔ اس واقعہ کو بھی
ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ کے بعد دلائل الخیرات کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور خود اللہ کے فضل سے سماعت فرماتے ہیں۔ اپنا استاذ العلماء عطا محمد بندیالوی نور اللہ مرکزوں نے اپنے ملفوظات لکھے ہیں، اس کے اندر وہ ملا علی قاری کی مشکات شریف کی شرح مرقات اس کی حوالہ جات لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے دریافت کیا، حضور دو طرح کی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ انہماکی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے ایمان کو حاضر کر کے میری محبت کا تصور اپنے ایمان میں بسا کر میری شخصیت کو میری ذات کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کا میں سنتا ہوں۔ اور جو بے توجہی کے عالم کے اندر، بے اعتنائی کے عالم میں توجہ نہ دیتے ہوئے پریشانیوں کی شکار کے اندر جو شخص درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک سنایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، میں سنتا بھی ہوں اور مجھ تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ ایک اور بڑی کمال کی روایت ہے جس کو مقام رسول ایک کتاب نکلی ہے، مقام رسول منظور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے، احمد پور شرقیہ کے، انہوں نے عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ کا حوالہ دیا ہے، امام یوسف نبہانی کی کتاب جواہر البحار کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قاعدہ اولا میں یا قاعدہ اخیرہ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہے، اب پوری دنیا میں کتنی مساجد ہیں، کتنے انس ہیں، کتنے جنان ہیں، کتنے پڑھنے والے ہیں، اب خود ذرا تصور کے اندر لائیں اور چشم حیرت کو کھولیں۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی میرا پڑھنے والا نماز میرا امتی پڑھنے والا کہتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام شرانی کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ مسئلہ خود دریافت کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو طاقت دیتا ہے، میرے وجود کو طاقت دیتا ہے، ابھی اس کا یہ سلام پورا نہیں ہوتا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور فرماتے ہیں ابھی اس کا سلام پورا نہیں ہوتا، میں اور میرا اللہ مقام محمود پر بیٹھ کر اپنے امتی کے اس پڑھے جانے والے سلام کا جواب بیک زبان اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضور ہر وقت حاضر ہے، بلکہ اقبال نے کہا تھا دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا شش یاد روشن زتاب روح ترک و تاجیک و عرب و ہندو اسی لیے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا من وجہک المنیر لقد نور القمر، اسی لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کان الشمس تجری فی وجہہ اذا ضحک یتلالو فی الجدر، حضور چار دنگ عالم میں آپ کے فیضان کا نور ہے، آپ کے چہرے انور کا نور ہے، کوئی کہیں سے بھی پکارے جتنی مرتبہ پکارے حضور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، ہم تو ویسے بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اپنا حضرت برا بن حازب فرماتے ہیں، میں بھی یہ روایت پڑھ رہا تھا دلائل الخیرات کی، کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، التماس اور توجہ کے ساتھ کہ حضور سنتے ہیں عطا فرماتے ہیں، پھر کامل وظیفہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس میرے امتی کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ پیر کرم شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے حضور کے ساتھ وعدہ کیا، حضور آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میرے انیق ہیں، میرے شفیق ہیں، رفیق ہیں، آپ سب کچھ میرے ہیں، میرے لیے آپ شاہد ہیں، میرے لیے آپ مبشر ہیں، نذیر ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، آپ میرے لیے حبیب ہیں، حضور آپ میرے لیے مجیب ہیں، دائی ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، حضور آپ سب کچھ میرے لیے ہیں۔ اس نے کہا حضور جب بھی مجھے کسی چیز نے تنگ کیا میں کسی کے سامنے اپنی آغوش ضرورت کو نہیں پھیلاؤں گا، تنگی دماغ کا مظاہرہ نہیں کروں گا، مجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑی میں اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آپ کے توسل اور تصدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے اندر رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اس نے یہ تہیہ کیا
پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے، کہیں سے کوئی کھانا نہیں آیا، گھر کے اندر جو خورد و نوش کی اشیاء تھی وہ بھی قلت اختیار کر چکی تھی. وہ میرے حضور کی دہلیز پر گیا اور کثرت کے ساتھ اس نے درود و سلام پڑھا اور کہا انا ضیفک اللیلۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، اپنے دست نور سے کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا. میرے امام نے کہا تھا نا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری و قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تم مانگ کر تو دیکھو اس دہلیز سے، پھر تم یہ سوچتے رہ جاؤ گے کہ آتا کتنا ہے. میرے امام نے کہا تھا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. تو جن کو حضور کی دہلیز پہ کھانے کا چسکا پڑ جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے، بلکہ جب جس شخصیت جس مومن کی ذات کا تعلق ہم وقت حضور کی دہلیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کہیں اور سے طلب کرنا گوارا بھی نہیں کرتا. اسی لیے تاجدار گولڑا اور چراغ گولڑا بھی نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. رکانا ایک پہلوان کو کہتے ہی رکانا ہے، رکانا کا لغوی معنی ہی پہلوان ہے. اس کا ایک بیٹا تھا یزید بن رکانہ، حضور بیٹھے تھے، وہ 300 بکریاں ہانکتے ہوئے میرے حضور کے پاس سے گزرا تو میرے حضور نے اسے اسلام کی تبلیغ کی. اس نے اپنے فولادی بازوں کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اکھاڑے کے اندر چاروں شانے میں چت کر لیں، مجھے نیچے گرا لیں، میں پہلوان ہوں، میں آپ کو کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مقابلہ طے پا گیا. پہلوان تھا جدی کشتی، اس کا باپ بھی پہلوان تھا. ایک گائے میں وہ کھڑا ہوتا تھا اور 10 لوگ اس گائے کا چمڑا کھینچتے تھے نا تو چمڑا پارچے کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اس کے وجود کو جنبش نہیں ہوتی تھی. اس کا یہ بیٹا تھا یزید. اب کو پتا ہے جو پہلوان ہوتے ہیں ان کی خوراک بھی اسپیشل ہوتی ہے. ہمارے برے صغیر کا پہلوان تھا گاما پہلوان رستم زمان، جس نے لگاتار ایک دن میں جتنے بھی گھنٹے ہوتے ہیں برطانیہ کے 200 پہلوانوں کو شکست دی تھی. اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے، وہ اب تک توڑ نہیں سکا. اور حکیم سعید صاحب ہمدرد دواخانہ کے فاؤنڈر کہتے ہیں میرے پاس دوائی لینے آیا، میں نے چھوٹی سی پیالی پکڑائی، ساتھ پڑی پکڑائی تو رستم زمان گاما پہلوان کے ہاتھوں پہ رشا طاری تھا اور پڑی نیچے گر گئی. تو میں نے کہا میرے اللہ تو کتنا طاقتور اور بے نیاز ہے کہ جو پہلوان ایک اکھاڑے کے اندر 200 پہلوانوں کو شکست دے سکتا ہے، آج اس سے ایک پاؤ کی پیالی پکڑنے کی طاقت تم نے سلب کر لی ہے. آپ اندازہ کریں تو ساری تعریفیں اور ثنائیں اللہ اور اس کے محبوب کے لیے ہی ہیں. تو یزید بن رکانہ اس نے حضور کو چیلنج کیا. حضور نے کہا آ جا. اس نے کہا جی اسلام بھی قبول کروں گا اور اگر ایک مرتبہ گرائیں گے تو 100 بکریاں بھی دوں گا. حضور نے کہا آ جاؤ. میرے حضور کچھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مطالعہ کر رہے تھے، غور و خوض کے اندر تھے. وہ آیا لنگوٹا کس کے قمیص اتار کے آیا تو حضور نے ایک ہاتھ کے اندر پلٹا مارا، اٹھا کے پٹھا کے نیچے پھینکا. وقت وقت رہ گیا کہ جلدی پشتی پہلوان ہوں، ایک بظاہر نحیف سا شخص جسمانی طور پہ. میرے حضور کا جسم متوازن تھا، سر سے لے کے میرے حضور پاؤں تک متوازن جسم کے مالک تھے. پیٹ آگے نکلا نا تو بندے کی خوبصورتی کے اندر قدخن لگ جاتا ہے. تو میرے حضور اتنے خوبصورت تھے کہ دور سے بھی سونے نظر آتے تھے، قریب سے بھی سونے نظر آتے تھے. بالکل پیٹ برابر تھا، جسم بالکل متناسب اور متوازی اور بالکل برابر تھا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے سنبھلنے نہیں دیا. حضور نے کہا 100 بکری علیحدہ کر دو. اس نے 100 بکری علیحدہ کی. پھر آیا لنگوٹا کس کے، حضور نے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو پلٹا مارا، گرا کے نیچے پھینک دیا. اس نے کہا جی مجھے 20 سال ہو گئے ابھی تک میری پشت کسی نے نہیں لگائی. وہ آگے بڑھا، میرے حضور کے دست مبارک تھے نا ان کو چھوا اور کہا، کہنے لگا یہ تو ریشم سے زیادہ نرم ہیں، گداز ہیں.
تو پھر انگلیوں کو ٹٹولنے کے بعد کہنے لگے نہیں یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی روحانی طاقت ہے۔ تو حضور نے 300 بکریاں جیتی، 300 بکریاں اس کو واپس کی۔ جب وہ پلٹنے لگا اس نے کہا یار جو اتنا شفیق ہو، شکست دینے کے بعد بھی فتح کا مزہ چکھا دے، اس کو چھوڑ کے جایا نہیں کرتے۔ پھر وہ بکریاں ہانکتا وہ دوڑ کر اپنے قبیلے میں گیا، کہا لوگو ایمان لے آؤ، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ 7 پشتوں تک مفلسی کے خدشے ختم ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے میرے حضور کی تحریر سے چمٹ کر مانگا ہے نا، وہ آج بھی راج کر رہے ہیں۔ محنت کرتا اور ہے، میرے وطن کے اندر صدقہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے جو بڑوں کا صدقہ کھا رہے ہیں، کاش دین کی خدمت ان کے پلے پڑ جائے۔ تو اس نے کہا حضور آپ کھلائیں گے۔ اس کی قسمت کا مقدر چمکا۔ حضور درمیان میں تھے، دائیں طرف جناب صدیق اکبر، بائیں طرف جناب عمر، سامنے مولا کائنات نے سے اٹھایا اور کہا تیری قسمت کا مقدر چمک چکا ہے، حضور اپنے دستے انور سے تجھے کھلانے آ رہے ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ میرے حضور کھلا دیں، ایک مرتبہ، پھر قیامت تک اسے بھوک نہیں لگتی۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے اپنے دستے انور سے کھلایا۔ اور حضرت مولا کائنات پوچھنے لگے حضور اتنی نظر کرم آپ نے اس پہ کیوں ڈالی؟ حضور نے فرمایا یہ اٹھتے بیٹھتے میری ذات پہ درود و سلام کے نغمے نچھاور کیا کرتا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے اپنا محمد شفیع وقاری صاحب نے توحید کے بارے میں، اس کے اندر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا حوالہ ہے، امداد المشتاق کے حوالے سے۔ ایک اور عبدالرشید گنگوئی صاحب ہیں، ان کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جس بندے کی آنکھوں نے بے حیائی نہیں دیکھی نا، جو سوشل میڈیا پہ آج کل ہے، جس کی نظریں پاک ہیں، وہ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے اگر 100 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب حضور خود اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ قسمت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا فیضان درود شریف ہے۔ تو آپ ویسے بھی اپنی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھلیان کے اندر، گھر کے اندر پڑھتے رہا کریں۔ اگر 7 بچے بیٹھے ہیں، اہل خانہ بیٹھے ہیں، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ ان کو بھی رغبت مل جائے۔ یہ اتنا سستا سودا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بڑا خوبصورت انتظام کیا علامہ علی رضا نوری صاحب نے، ان کے رفقار نے، علامہ وقاص صاحب نے، اہل محلہ نے، جتنے تنظیمی ساتھی جناب اقبال سنی صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی ائمہ مساجد علماء تشریف لائے، ہماری مسجد کے نمازی تشریف لائے، جو جدھر سے بھی آیا ہے، واپسی پہ ہر قدم پہ میرے حضور کی محبت کا فیضان اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ آپ نے محفل کے اندر استراحت رکھنی ہے، علامہ صاحب کا بیان بھی سننا ہے، لیکن آپ کی پہلی غایت نماز فجر جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنہگار اور نالائق انسان کے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ نوری صاحب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے جو آباد کاری کے اندر معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے مسلک کے جو علماء ہیں ان کا ہر لمحے گزرنے کے ساتھ ان کے عروج میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔